نیکسٹ جو ہمیں گائیڈ لائن میں پوائنٹ ہے وہ ہے مشکوک طریقے سے گریز۔ انٹرویو کو درج کرنے کے لیے مشکوک طریقہ نہ اختیار کیا جائے، بلکہ جو معلومات پچھلے حوالوں سے واضح ہیں ان کو دوبارہ درج کرنا غیر ضروری ہے، بلکہ نئی بات جو انٹرویو دہندہ پورے وثوق کے ساتھ بتاتا ہے اس کو درج کر لیا جاتا ہے۔ مطلب مشکوک طریقے سے اپنانے سے گریز کرنا چاہیے، اور جو معلومات رپیٹ ہو رہی ہے ان کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ایک بار درج کر لی جائیں ان کو دوبارہ درج نہ کیا جائے، اور جو بات انٹرویو دینے والا جو معلومات پورے وثوق سے بتا رہا ہوتا ہے ان کو درج کر لیا جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے تفشیشی سوالات ہے کہ انٹرویو کے دوران کچھ سوالات ایسے بھی پوچھنے چاہیے جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ انٹرویو دینے والا ہمیں درست جوابات دے رہا ہے۔ ایسے سوالوں کو ہم پروب کوسچن یا پھر تفشیشی سوالات کہنا چاہیے۔ تفشیشی سوالات کو بھی انٹرویو کے اندر لازمی شامل کرنا چاہیے، اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ریسرچر جو رسپونڈنٹ ہے وہ ہمیں درست جوابات دے رہا ہے یا نہیں۔ اس کی مثال اس چیز سے لیتے ہیں کہ اگر انٹرویو دینے والا اپنی ماہانہ آمدنی 3000 بتائے اور اس کے خاندان کے افراد کی تعداد بھی 6 یا 5 ہو، تو اس کے مکان، اس کے لباس، خوراک، آرائشی سہولیات اور معیار زندگی اور انٹرویو کرندہ خود مشاہدہ کرتا ہے جو کہ 3000 کی ماہانہ آمدنی کے ساتھ میچ نہیں کرتی، تو پھر ریسرچر کو شک پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح جواب نہیں دیا جا رہا، اور ریسرچر کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس کی آمدنی اس سے زیادہ ہوگی، لیکن جو جواب دینے والا ہے یا جو انٹرویو دینے والا ہوتا ہے وہ اسے صحیح آمدنی نہیں بتا رہا، اس لیے شاید اس کا مائنڈ میں کوئی ڈر ہو کہ اس پر ٹیکس لگ جائیں گے، یا اس کو اسی قسم کی کوئی نہ کوئی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کو صحیح جواب نہیں دے رہا ہوتا، تو پھر ریسرچر ایسے کرتا ہے کہ وہ اس کی آمدنی کے ذرائع معلوم کرتا ہے، کہ اس آمدنی کے جو باقی ذرائع ہیں وہ معلوم کرتا ہے کہ وہ کون طریقوں کے ساتھ ورکنگ کرتا ہے۔ اس کی زمین، کرایہ سے آمدنی، کاروبار، ملازمت یا کوئی اور ذریعہ ہے، بس ان چیزوں کے جوابوں سے آمدنی کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہے، اور پھر جب اس سے آمدنی دوبارہ پوچھی جاتی ہے تو پھر وہ صحیح بتا دیتا ہے کہ یہی کوئی آمدنی 20 سے 15,000 ماہانہ ہے۔ مطلب پہلے وہ غلط جواب بتا رہا ہوتا ہے، جب ریسرچر تفصیلی سوالات کرتا ہے اور اس سے آمدنی کے ذرائع پوچھتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ اس پر ٹرسٹ کر کے اس کو پھر اینڈ پہ 15 یا 20,000 کہہ کر صحیح آمدنی بتا دیتا ہے۔ اس طرح تفصیلی سوالات کے ذریعے ایک حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ اور جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے شکریہ۔ انٹرویو ختم ہونے کے بعد جواب دہندہ کا شکریہ ادا کیا جائے۔ سیکنڈ جو میتھڈ ہے ڈیٹا کلیکشن کا وہ ہے مشاہدہ۔ مشاہدے کے بارے میں ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، پچھلے چیپٹر میں چیپٹر 16 میں مشاہدہ کا جو طریقہ تھا وہ کمپلیٹلی پڑھ چکے ہیں، مشاہدے کی ٹائپس پڑھ چکے ہیں، یہاں پہ اسی کا مختصر سا انٹروڈکشن دیا گیا ہے کہ سائنس کی تحقیق مشاہدے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور مشاہدے پہ بھی ختم ہوتی ہے، کیونکہ جب انسانی آنکھ سب سے پہلے کوئی چیز آنکھ سے دیکھتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ اس پر غور کرتی ہے، اور مشاہدے پر ختم اس طرح ہوتی ہے کہ جب مشاہدے کے ذریعے انسان کے ذہن میں سوالات آتے ہیں مختلف، ان سوالوں کو حل کے لیے وہ تحقیق کا عمل کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے پاس کوئی نہ کوئی نتیجہ آتا ہے۔ مطلب سائنس کی تحقیق مشاہدے سے شروع ہوتی ہے اور مشاہدے پر ہی ختم ہوتی ہے۔ مشاہدہ ہی تحقیق کا بنیادی اثر ہے۔ مشاہدہ ہی کائنات کو ہمارے سامنے برائے تحقیق پیش کرتا ہے، مطلب تحقیق کے لیے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، ہم مسائل پر غور کرتے ہیں اور ان پر تحقیق کرتے ہیں، اور تحقیق کے عمل کے بعد ہمارے پاس کوئی نہ کوئی اور واضح حقائق آ جاتے ہیں۔ مشاہدہ وہ عمل ہے جو ہمیں ارد گرد ہمارے ہونے والے واقعات کا احساس لاتا ہے، اور پھر ہم مثبت مشاہدہ کے ذریعے اس واقعے کا انتخاب کرتے ہیں جس پر تحقیق کرنا ہو۔ مطلب پہلے ہم کسی چیز کو غور سے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو مثبت مشاہدہ کے ذریعے اس واقعے کا انتخاب کرتے ہیں جس پر ہم نے تحقیق کرنی ہو۔ مشاہدے کے ذریعے انٹرویو لیا جاتا ہے جو کہ عمرانیات کا تجربہ ہے، کہ مطلب عمرانیات میں جس چیز کو تجربہ سمجھا جاتا ہے وہ مشاہدے کے ذریعے ہی لیا جاتا ہے۔ مشاہدہ ابتدائی نوعیت کا بھی ہوتا ہے اور پیچیدہ نوعیت کا بھی ہوتا ہے۔ ابتدائی نوعیت کا جو مشاہدہ ہے اس میں کسی قسم کے آلات استعمال نہیں کیے جاتے اور یہ غیر رسمی بھی ہوتا ہے اور اس مشاہدہ متعین بھی نہیں ہوتا۔ پالم ینگ نے مشاہدے کے بارے میں کہا ہے کہ مشاہدہ ایک گہرا مطالعہ ہے جو آنکھ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ جو فرد اتفاقی مشاہدہ کرتا ہے وہ اکثر مسائل سے دوچار نہیں ہوتا، جیسے ہم گلی بازار میں چلتے پھرتے ارد گرد کی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، بغیر کچھ کہے
بغیر کچھ کہے زبان اور الفاظ کے استعمال کیے مواد جمع کرنے کے عمل کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ مطلب جب ہم اپنی زبان کو استعمال نہ کریں، الفاظ کو استعمال نہ کریں، صرف آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں اور اپنے دماغ میں ڈاٹا سٹور کر رہے ہوں، تو اس عمل کو بھی ہم مشاہدہ کہتے ہیں۔ مشاہدہ واقعات کے تسلسل، واقعات کی اصلیت اور ان کے اثرات کو بھی مشاہدہ کرتا ہے، اور مشاہدہ کرنے والے کو مشاہد کہتے ہیں۔ یہ مواد جمع کرنے کا طریقہ اور اس کی جو ڈیٹیلز رہتی ہیں، اور یہ تحقیقی ڈیزائن بھی ہے۔ مشاہدہ بطور تحقیقی ڈیزائن پوری ڈیٹیلز میں ہم چیپٹر 16 میں آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔